انسانی تاریخ میں سلیمان بن داؤد ایک ایسا نام ہے جس کے ذکر سے عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں ایسی سلطنت عطا کی تھی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، پرندے آپ کی زبان سمجھتے تھے، جن اور انسان آپ کے لشکر کا حصہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار نایاب خزانے موجود تھے، سونے کے انبار، جواہرات کے پہاڑ، نایاب ہیرے اور ایسی قیمتی چیزیں جو انسانی عقل کو حیران کر دیتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خزانہ آج کہاں ہے؟ کیا وہ زمین کی تہہ میں دفن ہے یا جنات نے اسے کسی خفیہ وادی میں چھپا رکھا ہے؟ یہ پہیلی آج بھی دنیا کے بڑے بڑے محققین اور ماہرین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہر تلاش ایک نئے راز کی طرف لے جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی نہایت حیرت انگیز تھی۔ زمین کے نیچے چھپا ہوا سونا، جواہرات اور بے شمار خزانے خود سلیمان علیہ السلام کو بلاتے تھے کہ وہ زمین کھود کر انہیں نکالیں۔ آپ جنات کو حکم دیتے تھے اور وہ زیر زمین چھپے خزانے نکالتے۔ جنات ان قیمتی چیزوں کو نبی کے سامنے پیش کرتے اور خزانے کا ڈھیر لگ جاتا۔ بائبل کنز بتاتی ہے کہ بادشاہ سلیمان کے پاس ایک سال میں جو سونا آیا اس کا وزن تقریباً 22,670 کلو گرام تھا۔ اس کے علاوہ تاجروں، مصالح فروشوں اور عرب کے تمام بادشاہوں کا سونا بھی ان کے پاس آتا تھا۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک عظیم تخت بھی تھا جو ہاتھی دانت سے بنا ہوا تھا اور اس پر بہترین سونے کا پانی چڑھا تھا۔ آپ کے پینے کے سارے برتن بھی سونے کے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان قیمتی معدنیات اور سونا اوفیس نامی علاقے کی بڑی کانوں سے نکلوایا تھا۔ اس علاقے کا ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ یہاں سونا، چاندی، تانبا اور مختلف جانور اور مور پائے جاتے تھے۔ یہ علاقہ عرب کے جنوب میں خلیج فارس کے ساحلوں پر واقع تھا۔ کچھ یہودی روایات میں ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی نسل میں ایک بیٹے کا نام اوفیس تھا اور اسی کے نام پر یہ سرزمین مشہور ہوئی۔ قدیم اساطیر میں اوفیس کو ایک سنہری ملک کہا گیا ہے جہاں اتنا سونا تھا کہ بادشاہ وہاں سے خزانے بھر بھر کر لاتے تھے۔ کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک عظیم سمندری بحری بیڑا تھا جو ہیرام بادشاہ کے جہازوں کے ساتھ اوفیس جاتا تھا۔ ہر 3 سال بعد یہ جہاز واپس آتے اور اپنے ساتھ سونا، قیمتی لکڑیاں، ہیروں، لالوں، ہاتھی دانت، طاؤس اور عجیب و غریب جانور لاتے۔ قدیم ملاحوں کی کہانی میں اوفیس کا سفر ایک خطرناک داستان کی طرح بیان ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اوفیس پہنچنے کے لیے سمندروں کے طوفان، سمندری دیو اور پراسرا جزیروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جسے صرف بہادر ملاح ہی پار کر سکتے تھے۔ اوفیس میں ایک جزیرہ بھی موجود تھا جہاں ایک سونے کا پہاڑ۔ اس علاقے کا ذکر قدیم یونانی مورخ پلنی دی ایلڈر نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ اگرچہ یہ علاقہ اور اس کی کہانیاں وقت کے ساتھ دستانوں میں دب گئیں، مگر 17ویں صدی میں کرسٹوفر کولمبس جیسے سیاح بھی یہاں موجود قدیم کانوں اور خزانے کی تلاش میں سمندر عبور کرتے رہے، لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کھودی گئی ہیروں، جواہرات اور سونے کی کانیں۔ وادی تمنا میں بھی موجود تھی۔ وادی تمنا دراصل اسرائیل کے صحرا میں قمران سے آگے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں 1964 میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کا آغاز کیا۔ محققین نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس وادی کے نیچے بارودی سرنگوں کا ایک پورا جال دریافت کیا جسے شاید سلیمان علیہ السلام کے ماتحت غلاموں یا جنات نے کھودا تھا۔ 1930 میں اس سرنگ کی کھدائی شروع ہوئی تھی جہاں 10,000 سے زیادہ سرنگیں موجود ہیں۔ یہ اتنا وسیع سلسلہ ہے کہ کسی چیز کو تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ 3000 سال قبل یہاں پیداوار عروج پر تھی اور اسی دور میں یہ سرنگیں کھودی گئیں۔ ان میں سونے اور چاندی کے علاوہ بہت بڑی مقدار میں تانبا پایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں سونا محفوظ نہیں رکھا تھا۔
بعض روایات کے مطابق سلیمان علیہ السلام اپنے جواہرات اور خزانے تمنے کے تانبے کے کانوں میں چھپا دیے تھے۔ ماہرین کے مطابق ان کانوں میں سلیمان علیہ السلام کے غلام قدرتی تانبے کو صاف کر کے دنیا بھر میں برآمد کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے خزانے کا ایک قیمتی نمونہ وہ سنہری میز ہے جو مسلمانوں کو اندلس کے بعد ملی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مراکش کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زید کو ہسپانیہ بھیجا تو طارق نے جبل طارق عبور کیا اور بادشاہ روڈرک کو شکست دی۔ اس شہر کے ایک تہہ خانے سے طارق کو ایک سنہری میز ملی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا اور یہ ہیکل کا حصہ تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے وہ میز دیکھی تو اسے خلیفہ کے پاس دمشق روانہ کر دیا۔ خلیفہ اس میز پر اہم مواقع پر دسترخوان بچھایا کرتا تھا، لیکن تاریخ میں دوبارہ اس میز کا ذکر نہیں ملتا۔ سوال یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے وہ بے شمار خزانے سونا، چاندی اور قیمتی کرسٹل کہاں گئے؟ محققین کہتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک عبادت گاہ یعنی ہیکل بنانے کا حکم دیا تھا جسے انہوں نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا۔ یہودی اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا سارا قیمتی خزانہ اسی ہیکل کے تہہ خانوں میں چھپا دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے ربعام کی نااہلی سے حکومت میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی دوران مصر کے فرعون شیشق نے 925 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کیا اور مصری فوج نے ہیکل اور شاہی خزانے لوٹ لیے۔ جب فرعون شیشق کی موت ہوئی تو اسے اور اس کے بیٹوں کی ممیوں کو جس مقبرے میں دفن کیا گیا انہی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے قیمتی خزانے بھی دفن کر دیے گئے۔ اس مقبرے کا سراغ آج تک نہیں ملا۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ باقی خزانے 587 قبل مسیح میں بابل کے حملے کے دوران لوٹ لیے گئے اور انہیں بخت نصر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ ان خزائن کا انجام آج تک نامعلوم ہے اور ان سے متعلق بے شمار سچی اور جھوٹی کہانیاں مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کو سلیمان علیہ السلام کے خزانے کا صرف تھوڑا سا حصہ ملا تھا، تاہم وہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسی سونے کی بدولت آج بھی یہودی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ یا خزانہ نکلے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو تو اس میں سے ذرہ برابر بھی سونا نہ لینا، کیونکہ اس خزانے پر وبال اور فتنہ ہوگا جس کی وجہ سے ہلاکتیں اور جنگیں برپا ہوں گی، شداد کی جنت ہو یا قارون کا خزانہ۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا خزانہ، یہ سب اللہ نے لوگوں کی نظروں سے چھپا دیے ہیں تاکہ لوگ فتنوں میں نہ پڑ جائیں۔